ہزارہ سوم کی قیامت صغریٰ کی 7ویں فصل چل رہی ہے، جس کا عنوان ہے ہزارہ بیت لحم، عیسائیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور گھنی آبادی آخر کس لیے۔ اس کا ایک حصہ کل پیش کیا گیا تھا، جو باقی حصہ ہے اس کا عنوان ہے کہ امریکہ اور پروٹسٹنٹ تحریک۔ امریکہ میں پروٹسٹنٹ تحریک کے اثرات ان اینگلو سیکسن لوگوں کے ذریعے منتقل ہوئے جو ترک وطن کر کے امریکہ میں مقیم ہو گئے۔ امریکہ کی طاقت میں روز افزوں اضافے کے ساتھ پروٹسٹنٹ تحریک بھی طاقتور ہوتی چلی گئی اور آخری دہائیوں میں وہ ایک مذہبی عقیدے سے آگے بڑھ کر بنیاد پرستی کے جوش میں تبدیل ہو گئی۔ 1970 کی دہائی میں امریکہ میں ایک سخت پرتشدد رجحان ان پروٹسٹنٹ افراد میں پیدا ہوا جو تورات کی ظاہری اور حرفی تشریح کے پابند ہیں۔ اس رجحان کو صہیونی مسیحی تحریک کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ کبھی ان کو دایاں بازو اور اینگلیکن بھی کہا گیا۔ ان کا باوجود عیسائی ہونے کے صہیونیت کی طرف انتساب ان لوگوں کے لیے تعجب خیز نہیں ہے جو تورات کو مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ تورات صہیون پہاڑ کے تقدس کے سلسلے میں بات کہتی ہے۔ اسی لیے وہ یہودی حکومت کی مطلق تائید کے قائل ہیں تاکہ اسرائیلی آرزوئیں یا تورات کی پیشین گوئیاں شرق اوسط میں پوری ہو سکیں۔ آخری 3 دہائیوں میں عیسائی یورپ میں یہودیوں کے سلسلے میں ایک بڑی تاریخ ساز تبدیلی واقع ہوئی، اور جب سے یہودیوں نے 1967 میں شہر قدس پر قبضہ کیا، اس وقت سے ان کے ذہنوں میں مزید یہ عقیدہ راسخ ہو گیا کہ تورات کی پیشین گوئیاں برحق ہیں، کیونکہ ان میں یہودیوں کے شہر قدس میں واپس آنے کا ذکر ہے، اور انجیل پر بھی یقین میں اضافہ ہوا کیونکہ اس میں بھی یہودیوں کے شہر قدس کی بازیافت کا تذکرہ ہے۔ ہال لینڈسی نے اپنی کتاب زمین کا ستارہ و عظیم گزرنے والا اس عنوان سے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جب تک اسرائیلی حکومت کا قیام نہیں ہوا تھا اس وقت تک ہر چیز راز میں تھی، لیکن اب جب کہ وہ واقعہ بن گیا تو پیشین گوئیوں کے اشارے ظاہر ہونے لگے۔ دنیا شرق اوسط کے گرد سمٹ آئے گی، خاص طور پر آخری دور میں قوم اسرائیل کا مرکز وہی ہوگا۔ یہ عیسائی صہیونی رجحان چند سالوں میں بڑی شدت سے پھیلا۔ 70 کی دہائی میں اس رجحان کے ظہور کے 5 سال بعد اعداد و شمار سے یہ بات سامنے آئی کہ 250 اینگلیکن تنظیمیں ایسی وجود میں آ گئی ہیں جو اسرائیل کی ہم نوا ہیں، اور 40 ملین اینگلیکن امریکیوں کے جذبات کی نمائندگی کرتی ہیں۔ انہوں نے یہودیوں کی تائید اور ان کے حق میں رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے اسرائیل کا شعور کے عنوان سے اینگلیکن چرچوں اور کلیساؤں کی زیر سرپرستی بڑے بڑے جلسے، پروگرام اور جشن منعقد کیے۔ بعض تنظیمیں مقدس سرزمین کے سفروں کا نظم کرتی ہیں، بعض لٹریچر تیار کرتی ہیں، بعض دیگر تنظیمیں یہودیوں اور اسرائیلیوں کے لیے امداد اور سیاسی تعاون فراہم کرتی ہیں۔ ان تنظیموں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مغرب کے تعلقات کا استعمال اسرائیل کے مقصد کی تکمیل کے لیے کیا جائے۔ بنیامین نتنیاہو جب اقوام متحدہ میں اپنی حکومت کا سفیر تھا تو اس نے اینگلیکن تنظیموں کے ذمہ داروں سے بتاریخ 6 فروری 1985 کو ان کے احسانات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا، ہماری یہودی روایات نے اسرائیلی سرزمین کی بازیافت کا شوق ہمارے دلوں میں جاگزیں کر رکھا تھا۔ 2000 سال سے ہم یہ خواب دیکھ رہے ہیں جو صہیونی عیسائیوں کی بدولت شرمندہ تعبیر ہوا۔ اس نے کہا عیسائیوں نے ایک خوبصورت افسانے کو ایک یہودی حکومت میں تبدیل کر دیا۔ اس نے مزید کہا جو لوگ تعجب کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان یہ نئی دوستی ہے، وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے طویل روحانی تعلقات سے واقف نہیں ہیں۔
یہ ایک تاریخی شراکت ہے جو صہیونی خوابوں کی تعبیر کے لیے اپنا کردار بہتر طریقے پر ادا کرتی ہے۔ امریکی کانگریس نے جس پر دایاں محاذ حاوی ہے، پورے طور پر قدس کے بارے میں اسرائیلی منصوبے کو اپنا رکھا ہے۔ اس نے 24/10/1995 کو اپنی قرارداد نمبر 570 میں وزارت خارجہ کے اس بل کو پاس کیا، جس میں تل ابیب سے امریکی سفارت خانے کو شہر قدس منتقل کرنے کے لیے $100 ملین کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور بل 117 ووٹ کے مقابلے میں 406 ووٹوں سے پاس کیا گیا، اور ممبران نے یہ شرط رکھی کہ زیادہ سے زیادہ 31/5/1999 تک سفارت خانے کو منتقل کر دیا جائے۔ اس میں صدر امریکہ کو زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کی مدت تک تاخیر کا حق ہوگا، یعنی سن 2000 کے شروع تک۔ نیو یارک ٹائمز میں درمیان اپریل 1997 میں ایک اعلان شائع کیا جس پر بڑے بڑے ان امریکی بشپ اور پادریوں کے دستخط تھے جو متحدہ قدس کے لیے عیسائی اتحاد نامی تنظیم کے ممبران ہیں۔ اس اعلان میں کہا گیا تھا، یہ اتحاد اسرائیل کے قدس پر مکمل قبضے کی تائید کرتا ہے اور گزشتہ 3000 سال سے انجیل و تورات کے حکم کے مطابق اسے یہودیوں کا سیاسی اور روحانی دارالحکومت مانتا ہے، اور اعلان میں اس کی دعوت بھی دی گئی تھی کہ قدس کی جنگ میں شرکت کی جائے جو شروع ہو چکی ہے اور جس میں ہمیں یہودیوں کے صف بصف کھڑا ہونا ہے۔ اعلان میں امریکیوں سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ وائٹ ہاؤس اور کانگریس پر ایسے خطوط کی بارش کر دیں جن میں بلا تاخیر امریکی سفارت خانے کو شہر قدس منتقل کیے جانے کا مطالبہ ہو۔ آخر امریکی حکومت اس دباؤ کے سامنے جھک گئی، اور مئی 1999 میں امریکی سفیر کی رہائش گاہ قدس منتقل کر دی گئی، اور یہ ظاہر ہی ہے کہ سفیر کی رہائش گاہ سفارت خانے کے ہی قائم مقام ہے، اس کو تمام ڈپلومیٹک اختیارات اور تحفظات حاصل ہیں۔ یہ نبض ٹٹولنے کی ایک کارروائی تھی، اور توقع ہے کہ سن 2000 سے پہلے یا اس کے شروع میں سفارت خانہ باضابطہ منتقل کر دیا جائے گا۔ یہاں میں اس کا تذکرہ کر دوں کہ یہ عمل پھر ٹلتا گیا یہاں تک کہ ٹرمپ جیسے بدماش اور خبیث نے، جو سعودی مملکت کا سرپرست اعلیٰ تھا اور آج بھی ہے، اور جس سے سب سے گہری دوستی اس کے داماد سے، اس کی بیٹی سے، اس کی بیوی سے سعودی حکام کی تھی اور ہے، اور وہی تھا جس نے مسلم حکمرانوں کو ریاض میں ڈانٹ پلائی تھی اور ان کو دہشت گرد قرار دیا تھا، اور اس کے بعد بڑے نذرانے اس کی خدمت میں سعودی حکومت نے پیش کیے تھے، اور پھر وہ ریاض سے تل ابیب گیا تھا اور شہر قدس پہنچا تھا، اور دیوار گریا پر اس نے حاضری دی تھی، وہاں سے پھر ویٹیکن سٹی گیا تھا اور پوپ سے اس نے ملاقات کی تھی، اور اسی نے یہ اعلان کیا کہ امریکی سفارت خانہ اب شہر قدس میں قائم کیا جائے گا، اور قائم کیا گیا۔ جو بات 1999 میں لکھی جا رہی تھی اور یہ توقع تھی کہ سن 2000 میں اس پر عمل ہو جائے گا، وہ بات عمل میں نہیں آ سکی اور لمبی مدت تک ٹلتی گئی، لیکن یہ کارنامہ جس نے انجام دیا اور جس نے صہیونی اور صلیبی اور سعودی مثلث قائم کیا، جس کا اعلان کیا، وہ ٹرمپ ہے، منحوس بدقسمت اور مجرم، جس نے یہ اعلان کیا، اور ظاہر ہے کہ بائیڈن اسی کے راستے پر ہے۔ سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے اور سب حمام میں ننگے اور سب مجرم اور خبیث ہیں۔ کوئی ایک صدر بھی مشکل سے ایسا ہوگا جس نے یہودیوں کے خلاف کوئی رائے قائم کی ہو یا کوئی فیصلہ کیا ہو۔ بہرحال اب عنوان ہے کہ ویٹیکن کا کیا قصہ ہے۔ ویٹیکن ان کیتھولک عیسائیوں کے نقطہ نظر کا ترجمان ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر چڑھوایا اور وہ سرزمین مقدس میں مدفون ہے۔
اس بنیاد پر وہ شہر قدس پر یہودیوں کے قبضے کے مخالف ہیں اور ان کی واپسی کی ہرگز تائید نہیں کرتے، لیکن یہودیوں کے شہر قدس میں آنے کے بعد انہوں نے یہودیوں سے دشمنی کے موقف پر نظر ثانی شروع کر دی۔ 1961 میں کلیساؤں کی عالمی کونسل کی طرف سے سامی نسل سے دشمنی کے خلاف بیان جاری کیا گیا، جس کے ذریعے یہودیوں کو حضرت مسیح کے سولی پر چڑھانے کی تاریخی ذمہ داری سے بری کر دیا گیا۔ پھر باقاعدہ سرکاری طور پر ان کی براءت کا اعلان کر دیا گیا اور کیتھولک عیسائیوں کی دعاؤں اور عبادتوں سے وہ عبارتیں حذف کر دی گئیں جو یہودیوں کو ملزم ٹھہراتی تھیں۔ یہاں پر پھر یہ بات یاد کر لیجئے کہ ٹرمپ اور امریکی صدور کے اثرات اور سرپرستی کا یہ نتیجہ تھا کہ حرمین کے ائمہ کو ہدایتیں دے دی گئی تھیں کہ یہودیوں اور نصرانیوں کے سلسلے کی جو آیات ہیں ان کو نہ پڑھا جائے۔ تراویح کی بات تو الگ ہے، لیکن عام موقعوں پر نہ دہرایا جائے، اور کورس کی بچوں کے کورسز کی کتابوں سے وہ آیتیں حذف کر دی گئیں۔ پورے عالم عربی میں یہ جرم کیا گیا تاکہ بچوں کا ذہن یہودی مخالف نہ بننے پائے، عیسائی مخالف نہ بننے پائے۔ بہرحال کیتھولک عیسائیوں کلیساؤں کی دعاؤں اور عبادتوں سے وہ عبارتیں حذف کر دی گئیں جو یہودیوں کو ملزم ٹھہراتی تھیں، یہاں تک کہ مصر کے پوپ اور سابق یہودی وزیر اعظم شمون پیریس کے درمیان تاریخ ساز ملاقات ہوئی۔ یہ واقعہ 80 کی دہائی کا ہے۔ اس ملاقات میں پوپ نے جھک کر وزیر اعظم سے مصافحہ کیا۔ پھر 1993 میں ویٹیکن نے سرکاری طور پر یہودی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ ہاں، وہ ابھی تک شہر قدس کے اسرائیلی پائے تخت ہونے پر رضامند نہیں ہے۔ بظاہر ویٹیکن جو کیتھولک عیسائیوں کا عالمی مرکز ہے، اس کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہودی یا مسلمان شہر قدس کو دارالحکومت بنائے، کیونکہ کیتھولک اور آرتھوڈکس دونوں کے نزدیک شہر قدس حضرت مسیح اور مسیحیوں کا دارالخلافت ہے۔ پھر ایک عنوان ہے کہ فلسطین کے عیسائیوں کا موقف کیا ہے۔ جہاں تک فلسطین کے عیسائیوں کا تعلق ہے تو اس کا علم اس میمورنڈم سے ہو سکتا ہے جس کو قدس کے عیسائی گروہوں کے لیڈروں اور پیٹریارک نے تیار کیا تھا، اور 14 نومبر 1995 کو اس کی اشاعت عمل میں آئی تھی۔ اس میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ قدس جن سے انسانی کا پایہ تخت بنایا جائے، اور زور دے کر کہا گیا تھا کہ رب نے قدس کو اپنی اقامت کے لیے اختیار کیا، اور کتاب خواب نے شہر قدس میں مسیح کی آمد کی خوشخبری دی، جس میں رب سب کے آنسو پونچھ دے گا۔ قدس ہر عیسائی کے لیے زندگی کا سر چشمہ ہے۔ قدس میں رہنا رب کے گھر میں رہنے کے مرادف ہے۔ مختصر یہ کہ دنیا بھر کے عیسائی اس پر متفق ہیں کہ قدس مسلمانوں کے اقتدار میں نہ رہے۔ اختلاف ان کے درمیان یہودیوں کے اقتدار کے رہنے نہ رہنے کا ہے۔ عالمی عیسائی مشنری جو پروٹسٹنٹ ہے، یہودیوں کی تائید والے موقف کی ترجمانی جس کا ذکر 1993 میں بابل یا قدس کے عنوان سے یان وین ڈارہوین کی کتاب میں کیا گیا، تو یوں کرتی ہے کہ مشنری بیت المقدس کے سلسلے میں مسلمانوں کے دعوے کو مسترد کرتی ہے، اور ان یہودیوں کے بارے میں نرم پالیسی کا مطالبہ کرتی ہے جو بیت المقدس میں عبادت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ اس کی تائید کرتی ہے کہ اسرائیل کا یہ حق ہے کہ قدس کو متحدہ دارالحکومت بنائے۔ کتاب میں مزید کہا گیا، عالمی عیسائی برادری کو اعتماد و اطمینان ہے، باوجود کہ رب نے ایک طویل عرصے تک قدس کو چھوڑے رکھا، لیکن وہ بادشاہ داؤد کے فرزند کی شکل میں وہاں واپس آئے گا، مسیحی بادشاہ جو شہر قدس سے حکومت کرے گا، اور پھر علاقے کی تمام قومیں اور حکام اس کی طرف کھنچ کر آ جائیں گے، اور یہ نئی صورتحال آخری دور سے متعلق خواب کی تکمیل ہوگی جس سے عالمی سلامتی اور انصاف وجود میں آ سکے گا۔ بیت لحم میں ازدحام، یہ ایک عنوان ہے
بیت لحم سن 2000 عالمی عیسائی جشن کا عنوان ہے۔ کثرت سے خبریں آ رہی ہیں کہ بیت لحم شہر میں زبردست جشن ہوگا۔ پھر ذہن میں یہ بات رہے کہ 1999 میں یہ کتاب لکھی گئی، اور یہ کتاب کہہ رہی ہے، اس کا مصنف یہ بتا رہا ہے کہ بڑے جوش و خروش سے سب نے طے کر رکھا ہے کہ سن 2000 میں شہر قدس میں بہت بڑا جشن ہوگا۔ بعض معتبر ذرائع کے مطابق شہر قدس میں جو لوگ اس سن عیسوی یا اس کے بعد کے سال میں آئیں گے ان کی تعداد 15 لاکھ ہوگی۔ بعد میں اندازہ 20 لاکھ لگایا گیا، اور جب پوپ کی آمد یقینی طور پر ہو گئی تو اندازہ بڑھ کر 30 لاکھ ہو گیا۔ بعضوں نے جو مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں 60 لاکھ کا بھی اندازہ لگایا ہے۔ بہرحال جو بھی تعداد ہو، غور فرمائیے کہ اس انبوہ کثیر میں چند سو افراد نے بیت لحم میں جو فلسطینی حکومت کے ماتحت ہے کوئی انتشار پیدا کرنا چاہا تو اس پر قابو پانا ناممکن ہوگا۔ یہ بھی طے ہے کہ متعدد عالمی لیڈر اس ہزار سوم کے جشن میں شریک ہوں گے، جن میں سر فہرست ویٹیکن کے پوپ، سابق صدر کلنٹن اور بورس یلسن ہیں، جو کمیونزم کو فراموش کر کے مذہبی جشنوں کی صدارتی کمیٹی میں شامل ہو گئے۔ اس جشن کے لیے $322 ملین مختص کیے گئے۔ جشن میں اردن بھی شریک ہوگا۔ خوب یاد رکھیے، یہ اردن جس کا بانی مبانی خلافت عثمانیہ کو تباہ کرنے والا اور امت کو ٹکڑے کرنے والا ایک مجرم تھا جس نے دھوکہ کھایا اور دھوکہ دیا۔ بہرحال اس جشن میں اردن بھی شریک ہوگا، کیونکہ غدس کا علاقہ جس میں حضرت مسیح کو بپتسمہ دیا گیا تھا سرزمین اردن کے اندر ہی پڑتا ہے۔ مصر کی شرکت بھی متوقع ہے، لیکن بنیادی طور پر انتظامات حکومت فلسطین کے سر ہیں۔ یہودی آئندہ جشن کو یا عیسائی ازدحام کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس میں شک نہیں کہ وہ اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر لیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے شکوک و شبہات کا اظہار بھی کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ عیسائی اسرائیل کی تائید کے ساتھ اپنے الگ مفادات رکھتے ہیں۔ خاص طور پر اینگلیکن عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل مسیح کی آمد سے پہلے کا ایک تمہیدی مرحلہ ہے۔ ہزار سوم سے کئی ماہ پہلے یہودیوں کی یہ اندیشے ظاہر ہونے لگے۔ اسرائیلی اخبار کولمر نے یہ بات شائع کی تھی کہ سابق وزیر اعظم نتنیاہو کے دفتر سے متعلق دہشت گردی مخالف کمیٹی لاکھوں مسیحی زائرین کو جو ہزار سوم کے جشن کے سلسلے میں شہر مقدس میں کے علاقے میں آ رہے ہیں امن عامہ کے لیے مضر سمجھتی ہے۔ اور اخبار نے مزید لکھا ہے کہ ان خطرات کے مقابلے کے لیے تیاریاں چل رہی ہیں جو بیت لحم سن 2000 کے جشنوں اور تقریبات میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد کی آمد سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اخبار نے مزید کہا کہ اسرائیلی حلقے اس سیاسی ترقی کی خواہش کے باوجود اس کا اندیشہ رکھتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ میں سرگرم بنیاد پرست انتہا پسند ریڈیکل گروپ اس مجمع میں داخل نہ ہو جائے جو اپنے اس تصور کی بنیاد پر کہ سن 2000 دنیا کے اختتام کی ابتدا ہے، کہیں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہو جائیں اور ان میں بعض فنائے دنیا سے پہلے مقدس سرزمین میں موت کے متمنی ہوں۔ اسرائیلی حلقوں نے اس اندیشے کا بھی اظہار کیا کہ اس کا بھی خطرہ ہے کہ متشدد اسلامی تنظیمیں اس بھیڑ اور ازدحام سے فائدہ اٹھا کر اسرائیلی نشانوں پر حملے کریں۔ اینگلیکن گروہ کے لوگوں کا موجودہ عالمی حالات کے بارے میں مخصوص نظریہ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ دنیا تیزی سے تقدیری طور پر اپنی آخری تباہی کی طرف رواں دواں ہے۔ ان کے نزدیک ڈرامائی تبدیلیوں اور مہلک ترین جنگوں کے بعد نجات والی نسل سامنے آئے گی جو مسیح کے زمانہ سلامتی کو پائے گی۔ امریکن صحافی خاتون گریس ہال سیل نے، جس کی اس طبقے اور گروہ کی سرگرمیوں پر گہری نگاہ ہے، ایک اینگلیکن عیسائی سے اس دور و مرحلے میں سرزمین مقدس کے بارے میں اس کے عقائد دریافت کیے تو اس نے کہا، ہمارا ایمان ہے کہ تاریخ کی بساط
اس کے 7ویں مرحلے کے لیے لپیٹی جا رہی ہے۔ یہ آخری مرحلہ ہے، مسیح کی بادشاہت کے قیام کا مرحلہ، جس میں مسیح شہر قدس کے پائے تخت سے 1000 سال تک حکومت کریں گے۔ بہت سے یہودی اس دوران عیسائی ہو جائیں گے اور ان کی ہزارے والی مملکت میں شریک ہوں گے۔ دنیا کی یہی حقیقی مملکت ہوگی جس کا دارالحکومت قدس ہوگا۔ صحافی خاتون نے پوچھا، اس سے پہلے کیا واقعات ہوں گے؟ تو اس نے کہا، یہودی اس مقدس زمین کی طرف واپس آ جائیں گے۔ نمبر 2، ان کی حکومت قائم ہو جائے گی جس کا پایہ تخت قدس ہوگا، اور یہ واقعہ 2000 سال بعد پیش آ چکا ہے۔ نمبر 3، کلیسا دنیا میں اپنا کردار پھر ادا کرے گا۔ نمبر 4، یہ کہ انجیل کا پیغام دنیا کی تمام قوموں تک بشمول اسرائیلی نسل کے پہنچ جائے گا۔ نمبر 5، یہ کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں بڑے حوادث، مصائب اور فتنے پیش آئیں گے۔ نمبر 6، ایک نیوکلیائی عالمی جنگ چھڑے گی۔ یہ 6ٹھی علامت بہت اہم ہے۔ ان کے نزدیک مسیح جنگ کے بعد آئیں گے اور وہ جنگ عالمی ہوگی۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ نیوکلیائی جنگ شرق اوسط میں ہو۔ غور فرمائیے کہ جنگی جنون ہزارے سوم میں، کرۂ ارضی میں ان سے کیا کرانے والا ہے۔ ادھر آپ نے سنا اسرائیل کے بعض وزراء کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں غزہ پر ایٹم بم مارنا چاہیے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ ایک ایٹم بم کے مقابلے میں 3 ایٹم بم کی بارود انہوں نے گرا دی ہے۔ جو تباہی انہوں نے مچائی ہے وہ ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹم بم گرانے سے زیادہ بڑی تباہی تھی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ اپنی اس تباہی میں اس درجے کامیاب نہیں ہوئے جس درجے کی کامیابی کی وہ توقع رکھتے تھے۔ اور حیرت انگیز طور پر فلسطینی قوم نے، مسلمانوں نے، ایمان والوں نے ان کے بموں کا، ایٹم بموں کا مقابلہ کیا۔ کہاں جاپان نے سرنڈر کر دیا تھا، اور کہاں ان پر کہا جاتا ہے کہ 3 چھوٹے ایٹم بم گرا دیے گئے۔ اس کے باوجود یہ غزہ پر قابض نہیں ہو سکے، یہ غزہ کی سرنگوں کو دریافت نہیں کر سکے، یہ غزہ کے مجاہدوں کو زہر نہیں کر سکے، یہ کسی بھی مجاہد کو پکڑ نہیں سکے۔ ظاہر کہ اس سے بڑی ناکامی کیا ہو سکتی ہے؟ ناکامی کی کالک نتنیاہو کے منہ پہ ملی ہوئی ہے، اور اس کی پوری فوج اس وقت اس حال میں ہے کہ ان پر روب طاری ہے۔ وہ میدان سے بھاگ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، لیکن مجرم خبیث نتنیاہو اور دوسرا خبیث جو بائیڈن، انہوں نے ان کو قربانی کا بکرا بنانا طے کر رکھا ہے کہ کتنی فوجی مریں لیکن ہم حماس کا خاتمہ کر دیں۔ لیکن دن گزرتے گئے اور وہ ناکام ہوتے گئے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اب اگر اسی طرح وہ آگے بڑھتے رہیں گے تو پوری دنیا میں تو جو مخالفت ہے وہ ہو رہی، لاکھوں انسان سڑکوں پر ہیں، خود ان کے ملکوں میں، اور خود امریکی کانگریس کی مخالفت ہو رہی ہے، صدر کی مخالفت ہو رہی ہے، نتنیاہو کی مخالفت خود اسرائیل میں ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں اس کو جنگی مجرم قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو عالمی عدالت میں حاضر کیا جائے اور جیل میں اس کو سڑا دیا جائے، اور یہ دنیا میں ایک تحریک برپا ہو گئی ہے۔ اور اس سب کے ساتھ ساتھ اب ان کو یہ خطرہ ہے کہ اسرائیلی فوج بھی آپس میں لڑے گی، ان میں خانہ جنگی چھڑنے والی ہے۔ اس لیے کبھی وہ صلح کی بات کرتے ہیں اور کبھی جنون کی بات کرتے ہیں، کبھی انتقام میں کچھ زیادہ ہی پاگل اور دیوانے ہونے لگتے ہیں۔ اور یہ تو بہرحال ظاہر ہو گیا کہ امریکہ اور یورپ، خاص طور پہ برطانیہ اور امریکہ، یہ دونوں ملک
اپنی حکومتوں کی وجہ سے اتنے ذلیل ہوئے ہیں، اتنے رسوا ہوئے ہیں، ان کے کمینے پن کا ایسا مظاہرہ ہوا ہے اور ایسی ان پر لعنتیں برسی ہیں کہ خود انہی کی قوم کے لاکھوں لوگ صبح شام ان پر لعنت بھیج رہے ہیں کہ کیسے مجرم درندے، وحشی آدم خور بھیڑیے ہیں کہ بچوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، بوڑھوں کو مار رہے ہیں، گھر گرا رہے ہیں ان لوگوں پر جو گھروں میں رہ رہے ہیں، جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، وہ میدان کے لڑنے والے افراد نہیں۔ تو بہرحال میں تو ایسے موقعوں پر یہ کہتا ہوں میں مسلم ملکوں کے لوگوں سے، ان کے ذمہ داروں سے، کہ اس سب کے باوجود اگر ان کا امریکہ سے تعلق باقی ہے اور ان کے یہاں امریکی کتے حکومت کرتے ہیں اور وہ امریکہ کے آرڈر کی بنیاد پر اپنی پارلیمنٹ توڑتے ہیں اور امریکہ کے تلوے چاٹتے ہیں اور امریکہ جانے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور وہاں کسی کالج و یونیورسٹی میں پڑھ کر وہ پھولے نہیں سماتے ہیں اور برطانیہ کی نسبت حاصل ہو جائے کہ لندن ریٹرن ہے تو پھر ان کا سر بڑا اونچا ہو جاتا ہے۔ انہیں شرم کرنا چاہیے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان سے زیادہ کوئی ذلیل نہیں، کوئی کمینہ نہیں، کوئی حقیر نہیں ہے، جو فخر کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ برطانیہ گئے ہیں یا امریکہ گئے ہیں یا وہاں رہتے ہیں یا وہاں کماتے ہیں یا وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو ان سے یہ کہہ دینا چاہیے کہ جو شراب پیتے ہیں سور کھاتے ہیں، وہ در حقیقت سور ہیں، ان کے جسم میں سور کی بوٹیاں ہیں، اور حکم ہے ہمارے یہاں شریعت میں کہ بکری اگر گندی چیز کھاتی ہے تو اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا، اس کو پھر کئی دن الگ رکھا جائے گا کہ اطمینان ہو جائے کہ اب اس کے جسم سے وہ اثرات سب نکل گئے ہیں جو نجاست اور ناپاکی اور گندی چیزوں کے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ سب جو شراب پینے والے اور سور کا گوشت کھانے والے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا اور ان کی بو سونگھنا اور ان کا پسینہ اگر لگ جائے تو ہاتھ دھونا چاہیے۔ اس لیے جو ان کی شاگردی پر فخر کرتے ہیں کہ امریکہ سے پڑھ کے آئے ہیں، لندن سے پڑھ کے آئے ہیں، ایسے کمینوں اور ذلیلوں کو پنجڑوں میں رکھنا چاہیے، ایک ایسے پنجڑے بنائے جائیں جو جن پر امریکہ لکھا ہوا ہو، برطانیہ لکھا ہوا ہو، اور انہی پنجڑوں میں رکھا جائے ان ڈاکٹروں کو، ان انجینئروں کو، ان پروفیسروں کو اور ان بڑے بڑے انگریزی زبان کے ماہروں کو، آفیسروں کو، فوجیوں کو، چیفوں کو جو امریکہ سے نسبت رکھتے ہیں اور امریکہ کے آرڈر پر یس سر کہتے ہیں، ان کو پنجڑوں میں رکھا جائے اور ان کو عبرت کی مثال بنا دیا جائے، جیسے اللہ نے فرمایا تھا فرعون کے بارے میں تجھے عبرت کی مثال بنا دیا جائے گا۔ ایسے ہی جو اسرائیل کا ساتھی ہو، امریکہ اور برطانیہ کا ساتھی، ان کا ماتحت و تابع ہو، ان کی مجرم حکومتوں سے تعلق رکھتا ہو یا دباؤ اختیار کرتا ہو، ایسے تمام لوگوں کو اچھوت بنایا جائے، ایسے تمام لوگوں کو معاشرے سے کاٹ کے رکھ دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ تمہاری اس نسبت سے ہمیں نفرت ہے۔ علی اعلان ان کے بارے میں موقف واضح کر دیا جائے، اور پھر اگر کسی بھی حکومت میں امریکہ کی تابعداری اب بھی ہو، برطانیہ اور امریکہ کی تابعداری ہو، تو اس حکومت کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئیں، گھیراؤ کریں ان مجرموں کا جو ان سے نسبت رکھتے ہوں۔ اس لیے کوئی سوال نہیں، آج کے بعد اسرائیل، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہوں، ان کی حکومت کے دباؤ میں عوام اچھے ہیں جو سڑکوں پر نکل رہے فلسطین کے حق میں، عام طور پر عوام اچھے ہیں، لیکن عوام کا ایک طبقہ اور حکومت کے کارندوں کا پورا طبقہ، شاید اللہ ماشاءاللہ کچھ مستثنا ہو، یہ سب بندر ہے، سور ہے، حقیر ہے، گندے ناپاک وجود ہیں۔ اس لیے ان سے دور رہنا چاہیے اور ہاتھ لگ جائے تو صابن سے ہاتھ دھونا چاہیے۔